صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد رب محمد و آل محمد مرتبہ رب محمد و آل محمد مسل اعلیٰ سدرۃ المنتہا اسم اللہ صفات اللہ آل اللہ حقیقت الہ و آل اللہ ذات اللہ اقوت اللہ عصمت اللہ حجاب اللہ حقیقت اللہ غیرت اللہ حقیقت الہ و آل اللہ بقیت اللہ امام زمان علیہ السلام اجل اللہ الشریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد پاک و اطہر پاک من ایمان حقیقی اے آل اللہ حقیقت اللہ حقیقت الہ و آل اللہ پاک و اطہر پاک من ایمان حقیقی بانیان مجلس کی طرف سے اور امام بارگاہ ناصر اعضاء کے بانی سید ناصر عباس زیدی صاحب ان کے اہل خانہ کی طرف سے اور غلام مرتضیٰ چوہان بانی مجلس کی طرف سے ان کے بچوں کی طرف سے تمام سادات و مومنین جو یہاں تشریف لانے والے ہیں تشریف لائے ہوئے ہیں ہم سب کی طرف سے اے آل اللہ یوم انہدام جنت البقیع کے موقع پر ہم سب کی طرف سے درود و سلام کے ساتھ تعزیت کو قبول و منظور فرمائیں سوائے اپنے پاک و اطہر غم شبر و شبیر جناب امیر دین و دنیا کے تمام غم و آرام سے ہم سب کو نجات عطا فرمائیں ذکر فکر اور شکر کی بہترین توفیق عطا فرمائیں آقا و مولا ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھیں اپنی پاک رحیمی و کریمی کی طرف نگاہ فرمائیں ہمیں ہماری اولادوں کو بہترین درجات معرفت کے ساتھ بار بار حج و زراعت نصیب فرمائیں اور جیسے کہ چوتھے امام علیہ السلام نے صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کے دوران ہمیں ارشاد فرمایا ہے وجہ تخلیق کائنات آل اللہ اللہ کی پہچان کا باعث انوار الہیہ ہمیں ہماری اولادوں کو آنے والی ساری نسلوں کو اپنی پاک و اطہر معرفت اطاعت اور ولایت پہ قائم رکھیں اور چھٹے تاجدار ولایت نے فرمایا ہے دنیا کی ہر چیز رزق میں آ جاتی آقا و مولا اپنے پاک و اطہر لامحدود شان کریمی کے صدقے میرے محدود ترین ذہن کی محدود ترین تمام حاجات کو پورا فرمائیں ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائیں سوائے اپنے پاک و طاہر غم شبر و شبیر جناب امیر دین و دنیا کے تمام غم و آلام سے ہم سب کو نجات عطا فرمائیں ذکر فکر اور شکر کی بہترین توفیق عطا فرمائیں آقا و مولا حب علی کے کھل کے آقا و مولا خزانوں سے ہمیں نوازیں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذخرم و کرامتم و شرفم و مزید اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے جو کہ بغیر وحی کے نطق نہیں فرماتے تھے آپ نے فرمایا ہے عرش الہی کے عین نیچے عرش الہی کے عین نیچے ایک بہت بڑا خزانہ ہے حب علی کا خزانہ اور وہ خدا وہ ایسے نہیں عطا فرماتا جو بندہ ہمارے وسیلے سے خدا کی پاک بارگاہ میں درخواست کرتا ہے اسے وہ عطا فرمایا جاتا ہے آقا و مولا ہم سب کو حب علی کے خزانے عطا فرمائیں ہمیشہ غم شبیر میں غلطان رکھیں اور ذکر فکر اور شکر کی توفیق عطا فرمائیں صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد بے شک آغاز مجلس ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ائمہ علیہم السلام تشریف لاتے ہیں بندوں کی قلت اور کثرت پر کبھی بھی نہ جائیں جب آقا و مولا تشریف لاتے ہیں تو ان کے ساتھ پروٹوکول کے لیے کیا کیا انوار الہیہ کے ساتھ اور کون سی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ آتی ہے جناب امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے مومن وہی ہے جو مومن کے بارے میں حسن ظن رکھے اور یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے یہ جامع فکرات ہیں جو اس کی آخری صفحوں پر ہیں مولا نے فرمایا یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے
یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے۔ انتہائی توجہ، آغاز مجلس ہے اور قرآن پاک کی آیات اور اس کے بعد سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ کا قصیدہ ہے حدیث قصاص سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ چند احادیث مبارکہ جو بہت کم پڑھی جاتی ہیں اور خاص طور پر جو علماء آج کل کے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواص کے لیے ہے اور یہ عوام کے لیے ہے۔ آپ یقین رکھیں، آپ مولائی ہیں، جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل و اولادہ المعصومین حجج اللہ الی الخلق پڑھ لیا ہے، وہ عام کب رہا ہے؟ وہ مولا علی علیہ السلام کا ماننے والا ہے۔ یہ احادیث مبارکہ انتہائی اس لیے بھی ضروری ہیں کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذخرم و کرامتم و شرفم و مزیدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے فرمایا ہے، بزبان وحی فرمایا ہے کہ آپس میں ملو جلو۔ مومنین کو کہا گیا، یہ ضمن مجات مقبول میں بھی ہے کہ مومن نے اپنی اولاد کو اور نسلوں کو صحیح رکھنا ہے تو مومنوں کے گھر آئے جائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں سادگی میں بیان کرتا ہوں کیونکہ ہم لوگ مدرسوں پہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن آقا و مولا نے جو علم ہمیں پہنچانا تھا ہم نے آگے پہنچانا ہے، وہ پہنچا دیا ہے۔ آپ کا کام ہے انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اور چونکہ اکثر یہ ہم جب لڑکے تھے، جوان تھے، اس وقت غلبہ تھا کچھ لوگوں کا، وہ اکثر پوچھتے تھے کہاں لکھا ہے۔ ہمیشہ مولا کا پیغام آپ تک پہنچا ہے، عمل کرنا ہمارا کام ہے، یہ نہیں دیکھنا کہاں لکھا اور کہاں نہیں لکھا۔ وہ وہی پوچھتے ہیں جو اکثر کتابوں کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اکثر وہی لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے۔ بہرحال یہ بڑی تفسیر البرہان میں بھی موجود ہے اور میزان الحکمت کی جلد 2 میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذخرم و کرامتم و شرفم و مزیدہ نے فرمایا ہے، آپس میں ملو جلو۔ حضور نے فرمایا ہے، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے سماعت فرمائیں انتہائی توجہ سے۔ حضور پاک نے فرمایا ہے، آپس میں ملو جلو اور ہماری حدیثیں سناؤ۔ آپس میں ملو جلو اور ہماری حدیثیں سناؤ، کیونکہ دلوں پر لوہے کی طرح زنگ چڑھ جاتا ہے اور ہماری حدیثیں دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سید الشہداء پاک مانی زب عظیم حقیقت اللہ، اللہ کی حقیقت نہیں، اللہ کی حقیقت کے مظہر، غلط ترجمہ کیا جاتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل صرف حق کی پیروی کرنے سے کامل ہوتی ہے۔ چوتھے تاجدار ولایت سید الساجدین حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے ارشاد فرمایا ہے، قائم آل محمد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، قائم علیہ السلام کی غیبت کے قائل اور ظہور کے منتظر لوگ، قائم علیہ السلام کی غیبت کے قائل اور ظہور کے منتظر لوگ تمام زمانوں سے افضل ہوں گے، کیونکہ اللہ انہیں فہم و فراست عطا کرے گا۔ چھٹے تاجدار ولایت نے فرمایا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، عزت اللہ کی رضا میں ہے، عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ مزید چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے، یقیناً مومن رشک کرتا ہے
یقیناً مومن رشک کرتا ہے، حسد نہیں کرتا، جبکہ منافق حسد کرتا ہے، رشک نہیں کرتا۔ مولا کریم ابن کریم امیر المومنین حقیقت الہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، جو اپنے محسن کے احسان کا انکار کرے گا، انتہائی توجہ رہے، سب سے بڑے محسن حضور پاک اور ان کی آل پاک ہیں، جنہوں نے اللہ جیسے بڑے خزانے کو ہماری محدود عقلوں تک پہنچا دیا۔ سب سے بڑے محسن وہ انوار الہیہ ہیں جنہوں نے کہا ہے ہم نحن صفات اللہ، نحن اسماء الحسنی، ہم ہیں اللہ کا نور۔ آپ نے فرمایا ہے جو اپنے محسن کے احسان کا انکار کرے گا پھر کوئی اس پر احسان نہیں کرے گا۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے دوست ایک پیوند کی مانند ہے۔ کپڑے کو جب آپ ٹاکی لگاتے ہیں پھٹے ہوئے کو تو اس رنگ کا ہی لگاتے ہیں تاکہ خراب نہ لگے۔ آپ نے فرمایا ہے دوست ایک پیوند کی مانند ہے، لہذا اپنے جیسے کو ہی دوست بناؤ تاکہ بد رنگ نہ لگو۔ کادیاں بادیاں تو دور رہو۔ جناب امیر السلام فرماتے ہیں آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ مولا علی العظیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، یہ ذہنوں میں ہمیشہ تر و تازہ رکھیں کہ یہ آپ پر ٹھونسنے والی حقیقتیں نہیں ہیں، مولا کا کلام ہے جو تمام کلاموں کا امام ہے، ہم پڑھیں گے، یہ آگے تک پہنچے گا اور قیامت تک یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ جناب امیر المومنین مولا کریم ابن کریم علی العظیم علیہ السلام نے فرمایا ہے، انتہائی توجہ رہے، یہ صاحبان فکر و عقل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا ہے جو نہیں جانتا اور نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، جو نہیں جانتا اور نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، وہ جاہل ہے، اس سے بچو۔ جو نہیں جانتا اور جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، جو نہیں جانتا اور جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے، وہ طالب علم ہے، اس کو سکھاؤ۔ جو جانتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اسے جگاؤ۔ جو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، جو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ عقل مند ہے، اس کے پیچھے چلو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام علیہ التحیات والاکرام اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے ارشاد فرمایا ہے، عصا موسیٰ علیہ السلام کا ہرگز نہیں تھا۔ یہ مولا فرما رہے ہیں جن کے گھر میں قرآن اترا ہے، جو ہمیں اللہ بتانے آئے ہیں، انہوں نے معرفت کے ساتھ بتایا ہے عصا آدم علیہ السلام کا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ ابھی بھی ہے اور کدھر ہے؟ عصا آدم علیہ السلام کا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اب ہمارے پاس ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بکھرے ہوئے سادات و مومنین آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا ماحول بنا رہے اور آنے والوں کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں۔ عصا آدم کا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اب ہمارے پاس ہے جو ہمارے قائم کے لیے رکھا گیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے بات کرو گے تو وہ بولے گا، ہم جب چاہتے ہیں وہ حرکت میں آتا ہے، جس چیز کو کہتے ہیں وہ کھا لیتا ہے۔ چھٹے تاجدار ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام علیہ التحیات والاکرام اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے ارشاد فرمایا ہے،
جو ہم مجالس اعضاء میں پرسہ دیتے ہیں، آقا و مولا کی پاک بارگاہ میں اجر رسالت کی ادائیگی کی ضمن میں بیٹھتے اٹھتے ہیں اور سوتے جاگتے علی علی اور حسین حسین کرتے ہیں۔ مولا نے فرمایا ہے اس گریہ و ماتم کی قیمت کا، اس گریہ و ماتم کی قیمت کا تجھے اس وقت پتہ چلے گا جب تو موت کے عالم میں ہوگا۔ میرے بابا تیرے پاس تشریف لائیں گے، میرے بابا تیرے پاس تشریف لائیں گے، ملک الموت کو تیرے ساتھ نرم سلوک کی ہدایت کریں گے اور تجھے جنت کی بشارت دیں گے۔ اس گریہ و ماتم کی قیمت کا تجھے اس وقت پتہ چلے گا۔ ان کے حکم کے بعد ملک الموت تیرے لیے تیری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہوگا۔ انتہائی توجہ رہے، یہ وہ احادیث ہیں جن کی وجہ سے علماء مجتہد بنتے ہیں۔ آقا رجب البرسی کی کتب کوئی بھی نہیں پڑھتا، خارج میں اب بھی وہ پڑھائی جاتی ہے درس خارج میں۔ ساتویں تاجدار ولایت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام علیہ التحیات والاکرام اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے فرمایا ہے یہ ظاہری لباس سے انسانی، انتہائی توجہ رہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں وہ ہوتے کون ہیں؟ جب انہیں کہا گیا کہ ہم صفات اللہ، نحن صفات اللہ اور نحن اسماء الحسنہ، اور ہم ہیں اللہ کا نور، آپ نے ارشاد فرمایا ہے یہ ظاہری لباس انسانی ہم اس لیے پہن کر آئے ہیں تاکہ تم ہمیں دیکھ سکو۔ ساتویں تاجدار ولایت نے فرمایا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے فرمایا ہے ہم اس لیے یہ ظاہری لباس انسانی ہم اس لیے پہن کر آئے ہیں تاکہ تم ہمیں دیکھ سکو، ورنہ ہم نور ہیں۔ جب موسیٰ بے ہوش ہو گیا تو تمہیں کہاں ہوش رہتا؟ ساتویں امام علیہ السلام نے فرمایا ہے میرا کام ہے حدیث بیان کرنا، آپ تک پہنچ گئی ہے، آپ کا کام آگے بیان کرنا تاکہ سمجھیں کہ یہ انوار الہیہ کی حقیقت کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے یہ ظاہری لباس انسانی ہم اس لیے پہن کر آئے ہیں تاکہ تم ہمیں دیکھ سکو، ورنہ ہم نور ہیں۔ جب موسیٰ بے ہوش ہو گیا تو تمہیں کہاں ہوش رہتا؟ اس لیے ہم ظاہر میں بشر نظر آتے ہیں، اس لیے ہم ظاہر میں بشر نظر آتے ہیں، مگر ہماری حقیقت کو جبرائیل بھی نہیں سمجھ سکتا۔ عروج المعارف جلد 7 عبد الحکیم فاضل کم المقدسہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بارہ دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر اپنی دعاؤں کو معطر فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابھی عید گزری ہے، انتہائی توجہ رہے، یہ اصول کی کتب سے حدیث موجود ہے۔ وسائل الشیعہ شیخ خر عاملی علیہ رحمت کی جلد 10 میں حدیث موجود ہے کہ ہمیشہ عید کے چاند پر ہی مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ مومن کا کام ہے اس پر اصل بات پہنچائی جائے، اور مولا اس کو پہنچا رہے ہیں اور کسی بھی وسیلے سے پہنچا رہے ہیں، یہ منبر رسول ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام علیہ التحیات والاکرام اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے پوچھا گیا کہ آقا و مولا عیدین کے چاند کا مسئلہ پر ہمیشہ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام علیہ التحیات والاکرام نے ارشاد فرمایا جب سید الشہداء پاک مانی ذب عظیم حقیقت اللہ
حضرت امام حسین علیہ السلام علیہ التحیۃ والاکرام اللہم صلی علی محمد و آل محمد ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سر مبارک کاٹا گیا تو منادی نے صدا دی، اے ظالم امت، اے فاسق امت، اب تم قیامت تک صحیح دن نہ عید الفطر منا سکو گے نہ ہی عید قربان، اور ہمیشہ اس میں الجھن کا شکار رہو گے جب تک مولا حسین ابن علی علیہ السلام کے خون کا انتقام امام زمانہ حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام مجل اللہ شریف آ کر نہیں لے لیتے۔ گویا یہ عیدین کے چاند کا مسئلہ اب قیامت تک رہے گا، چاہے امت جتنا زور لگا لے۔ کربلا کے بعد اب امت قیامت تک عید کے معاملے پر الجھن کا شکار رہے گی، اور کبھی تم کو اطمینان ہی حاصل نہ ہوگا کہ آج عید ہے یا نہیں۔ سید الساجدین حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام علیہ التحیۃ والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے، اے شیعو ہماری ولایت پہ قائم رہو، اے شیعو ہماری ولایت پہ قائم رہو اور اپنی زندگی ان اصولوں پر گزارو جن کی ہم تم کو تعلیم دیتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کیا تو تم بھی مہدی کی تلوار کا نشانہ بن جاؤ گے۔ چھٹے تاجدار ولایت نے فرمایا ہے، خدا کی قسم اگر کوئی شخص سجدے میں بھی سر کٹا دے تو بھی توبہ قبول نہ ہوگی جب تک اس کے دل میں ہماری ولایت نہ ہوگی۔ حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذخرم و کرامتم و شرفم و مزیدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے احقاق الحق کی جلد اول میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، جو بھی علی کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کا ذکر کرے جس کا وہ دل سے اقرار کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی اور حال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب چند منٹ وہ ذکر محمد و آل محمد وہ ذکر محمد و آل محمد آقا و مولا کی پاک بارگاہ میں عقیدتاً نذرانہ عقیدت جو ہم سب شاعران اور ذاکرین اور علماء کرام بیان کرتے ہیں، وہ چند منٹ۔ اس سے پہلے جتنا بھی بیان تھا وہ ائمہ علیہ السلام کے فرامین کا تھا۔ اب ہم سب آقا و مولا کی پاک بارگاہ میں ہدیہ و نذرانہ عقیدت کے لیے پیش ہوتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغاثہ ہے بقی کا ہو مسلمانوں کہاں، استغاثہ ہے بقی کا ہو مسلمانوں کہاں، چند قبریں ہیں شکستہ ہر طرف خاموشیاں۔ استغاثہ ہے بقی کا ہو مسلمانوں کہاں، چند قبریں ہیں شکستہ ہر طرف خاموشیاں۔ دختر ختم الرسول پر زندگی میں ہر ستم، دختر ختم الرسول پر زندگی میں ہر ستم، اور شہادت بعد بھی ایسی جفائیں العما، ہیں شاعر دین کے تعظیم ان کی لازمی، ہیں شاعر دین کے تعظیم ان کی لازمی، احترام قبر و گنبد ہے مسلم از قرآن۔ اے عرب کے شیر دل مسلم عجم کے شہرباں، اے عرب کے شیر دل مسلم عجم کے شہرباں، آؤ مل کر شاہزادی کے حضور اب یک زباں، شرم سے ہم سر جھکا عہد مسمم یہ کریں، شرم سے ہم سر جھکا عہد مسمم یہ کریں،
ہم تو دم لیں گے بسا کر ساری یہ آبادیاں، مومنوں ہم توڑ دیں گے ظلم کے پندار کو، مومنوں ہم توڑ دیں گے ظلم کے پندار کو، ظالموں کا ہم مٹا ڈالیں گے ہاں نام و نشان۔ ہم کسی موڑ پر بھی رکیں گے نہیں، ہم کسی موڑ پر بھی رکیں گے نہیں، ہم کسی موڑ پر بھی رکیں گے نہیں، اس زمانے کو شاہد گوارا نہ ہو، ہم کسی موڑ پر بھی رکیں گے نہیں، اس زمانے کو چاہے گوارا نہ ہو، ہم کسی موڑ پر بھی رکیں گے نہیں، اس زمانے کو چاہے گوارا نہ ہو، ہاں گوارا نہ ہو، مشکلوں سے تو گھبرائے وہ آدمی، مشکلوں سے تو گھبرائے وہ آدمی، جس کا دنیا میں کوئی سہارا نہ ہو۔ نعرہ حیدری۔ امویوں نے مٹانے کی کوششیں، زور عباسیوں نے لگایا بڑا، امویوں نے مٹانے کی کوششیں، زور عباسیوں نے لگایا بڑا، مٹ گئے وہ مگر یہ شیعان علی، مٹ گئے وہ مگر یہ شیعان علی، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے صدا، ہاں رہیں گے صدا، سوچ لو کہ مٹاتے مٹاتے ہمیں، سوچ لو کہ مٹاتے مٹاتے ہمیں، خاتمہ لعینو تمہارا نہ ہو۔ عہد کرتے ہیں تجھ سے شاہ زمان، وار دیں گے تیرے نام پر جان و تن، عہد کرتے ہیں تجھ سے شاہ زمان، وار دیں گے تیرے نام پر جان و تن، دان تر جان تم، تیرے غازی کا ہاتھوں میں لے کر علم، شیعہ نکلیں گے باندھے سر پہ کفن، عہد کرتے ہیں تجھ سے شاہ زمان، وار دیں گے تیرے نام پر جان تن، تیرے غازی کا ہاتھوں میں لے کر علم، شیعہ نکلیں گے باندھے سر پہ کفن، باندھے سر پہ کفن، یہ لڑائی رکے گی نہ اس وقت تک، یہ لڑائی رکے گی نہ اس وقت تک، تیرے مہدی کا جب تک اشارہ نہ ہو، ہم کسی موڑ پر بھی رکیں گے نہیں، اس زمانے کو چاہے گوارا نہ ہو، مشکلوں سے تو گھبرائے وہ آدمی، مشکلوں سے تو گھبرائے وہ آدمی، جس کا دنیا میں کوئی سہارا نہ ہو۔ اہل بیت تے ظلم عباسیاں دے، اہل بیت تے ظلم عباسیاں دے،
تے تاریخ دمو شرما گئے سن غربت سید زادی دے دارین دے دل لرزا گئے محسن دی شہادت نالے فدق تے قبضہ محسن دی شہادت نالے فدق تے قبضہ تے گیا گھٹ قیامت ڈھا گئے محسن دی شہادت نالے فدق تے قبضہ کیا گھٹ قیامت ڈھا گئے کیڑے جرم چ سیدہ کیڑے جرم چ سیدہ زہرا دے روزے دا نشان مٹا گئے آج جنت البقی سن ویندا آج جنت البقی سن ویندا تے میں مومن کو سب حالے پورے شہر مدینے وچ روشنی ہے ہر گھر ڈسدا خوشحالے پئیے سائن دی قبر تے غربت وسدی پئیے سائن دی قبر تے غربت وسدی تے این گال دا درد کمالے پئیے پیو دی قبر تو دور ستے گھن پتر حسن کو نالے چاند پتھر ڈٹھے ان دی قبر یوتے چاند پتھر ڈٹھے ان دی قبر یوتے تے گیا درد جگر کو کھائے او کو حجاب اللہ سمجھ کے کوئی آنکھ نہیں سنگدا ایہو امال مصائب دی مائے چاند پتھر ڈٹھے ان دی قبر اتے تے گئے درد جگر کو کھائے ان کو حجاب اللہ سمجھ کے کوئی نہیں آنکھ سگدا ایہو امل مصائب دی مائے بازار چ وجنا سانی زہرا دا او بازار چ وجنا سانی زہرا دا تے گیا سامڑ جک دم آئے این واسطے قبر این واسطے قبر تے پتھر کوئی نہیں گئی زینب باجر دائے جد کے ہر مسلمان جان دائے دو دھیاں دے ہائیو جگ دنیا تے دو دھیاں دے ہائیو جگ دنیا تے
تے تادے منرالی تھئیے پیو اٹھی کے استقبال کرن ہا اے کل عالم کو سیے ایک ہاتھ رکھ میں رکھ پاسے تے ایک ہاتھ رکھ زخمی پاسے تے اس دنیا تو ٹر گئی ہے بئی 9 گھنٹے دربار دے وچ حیران کھڑوتی رہیے اللہم لعن قتلتا سیدت العالمین سلام اللہ علیہا و دیگر مخدرات عصمت سلام اللہ علیہا اللہم لعن قتلتا امیر المومنین السلام و اولادہی اللہم لعن قتلتا سید الشہداء پاک مانی عذیب عظیم حقیقت اللہ حضرت امام حسین السلام و اولادہی و اصحابہی اللہم لعن قتلتا سیدہ پاک ثانی زہرہ سلام اللہ علیہا و دیگر مخدرات عصمت سلام اللہ علیہا اللہم لعن قتلتا سید الساجدین علیہ السلام و اولادہی اللہم لعن قتلتا اقوت اللہ ناصر دین اللہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام و اولادہی اللہم لعن قتلتا سید الشہداء پاک مانی عذیب عظیم حضرت امام حسین السلام و اولادہی و اصحابہی آؤ جناب سے ماشاءاللہ جزاک اللہ اجرکم من اللہ مالک و خالق اللہ جناب محترم حسن رضا کیانی صاحب کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے اور انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے ان کے خانوادے کی خیر فرمائے اس بارگاہ کے اور اس مجلس اعزا کے منتظم اعلیٰ اور اس بارگاہ کے بانی متولی جناب سید ناصر عباس زہدی کربلائی مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کے بچوں کی مالک زندگی دراز فرمائے اور اپنے اپنے مقاصد میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری کے ساسے پاک بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شان میں چند اشعار کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری کے ساسے راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے اور حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے بی بی عالیہ ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے اور بن جاتے ہیں عباس فقط تیری دعا سے ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی سے اور جس سے تو ناراض ہے لعنت ہے اسی پہ اے روح پیغمبر تیری امت ہے پریشان شاید تیری بیٹی تیری امت سے خفا ہے آج بھی یہ جو مسلمانوں کے زوال کے اسباب ہیں ان میں ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے رسول کی بیٹی کو پہچانا نہیں ہے جہاں پر پھول اور چڑھائے جانے تھے وہاں پر یہ بلڈوزر لے کر چلے گئے اور صرف پاک بی بی سیدہ طاہرہ کی قبر مبارک نہیں بلکہ ائمہ تحرین اصحاب کبار امہات المومنین کی قبروں کو بھی مسمار کر دیا آج کا یہ جو ہم پروگرام کرتے ہیں یہ مجلس اعزا ماتمی جلوس 8 شوال کے حوالے سے ہمارا کسی بھی ملک کے خلاف کسی بھی مذہب کے خلاف احتجاج نہیں ہے مسلک کے خلاف احتجاج نہیں ہے ہمارا احتجاج فقط اور فقط یہی ہے کہ ان پاکیزہ جو مزارات ہیں ان کی تعمیر نو کی جائے اور ہمارے قائد محترم آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی نے بارہا یہ بیان دیا ہے کہ اگر تم جنت البقیع کو تعمیر کر لو اور فلسطین اور کشمیر کی گارنٹی میں لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ آزاد ہو جائیں گے آج جو امت اسلامیہ پر جو زوال آ رہے ہیں اور جو جہاں جہاں یہ امت مسلمہ پریشان ہے اور دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہی ہے تو اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت اطہار کو پہچانا نہیں ہے ہم نے پاک بی بی رسول کی بیٹی کو پہچانا نہیں ہے میں پھر یہ بات کر رہا ہوں میرے جتنے برادران ذاکرین ہیں میں ان کو بھی یہ گوش گزار کروں گا کہ یہ بات ذہن نشین کر رکھیں کیونکہ یہاں پر ہمارے تشیعوں کے ساتھ ساتھ ہمارے برادران اہل سنت کی بہت بڑی تعداد
ہماری ہم آواز ہوتی ہے جو جلسوں میں جلوسوں میں اور تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر کرو کے نعرے لگا رہی ہوتی ہے۔ ہم نے کسی کی دل شکنی دل آزاری نہیں کرنی، ہم نے اہل بیت اطہار سے کیونکہ ممبر پاک ہے، ذکر بھی پاکوں کا ہونا چاہیے، ہم کسی ناپاک کا ذکر کرنا پسند ہی نہیں کرتے یہاں سے۔ بسم اللہ، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ہم جتنے بھی میرے برادران یہاں پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں یا لائیں گے، میری تمام سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ فقط فضائل و مصائب اہل بیت اطہار پڑھیں اور کسی کو ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کی دل شکنی ہو۔ ایک ذمہ دار کیونکہ ہمارا قوم سے تعلق ہے، تشیع انتہائی ذمہ دار قوم ہے، اور اس کے ایک چھوٹے سے فرد ہونے، ایک چھوٹا سا ذاکر ہونے کی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ باتیں چند موضوعات ہم گزارشات آپ کے گوش گزار آپ کے اذان و قلوب کی نظر فرما دوں۔ یہ سیٹنگ چلتی رہے گی۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کہاں سے تشریف لے آئے ہیں اور پاک بی بی سیدہ طاہرہ کو پرسہ دینے کے لیے اور ذکر محمد و آل محمد سننے کے لیے اب تمام برادران بہت ساری جگہوں سے آپ تشریف لے کر آئے ہیں۔ میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ برائے کرم اگر مہربانی فرمائے تو یہ جو کیمروں کے پیچھے شخصیات بیٹھی ہیں اگر یہاں آگے تشریف لے آئیں۔ نظر اللہ نیاز حسین آپ سے گزارش کی ہے، عزم کیجئے راستہ مل جائے گا۔ بسم اللہ، جسے مالکوں نے توفیق دی ہے وہ آگے تشریف لے آئیں۔ بسم اللہ۔ مالک آپ تمام کو زندگی سے تو سلامتی عطا فرمائے۔ جو آ گیا ہے بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات پڑھیں۔ ٹھیک ہے جی، عزم کیجئے راستہ مل جائے گا اور سلسلے سے سلسلہ جڑ جائے گا۔ مصطفیٰ سے مرتضیٰ تک آئیے، 2 قدم چلیے خدا مل جائے گا۔ بارک یہ آپ کو 2 قدم تشریف لانا عبادت میں شمار فرمائے۔ سامعین محترم، آج کی اس مجلس عزا سے میں سوز و سلام کی دنیا کا ایک بڑا محترم باوقار نام فخر راول پنڈی اور ہمارے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ راول پنڈی سٹی جن کے زیر انتظام انسلام یہ سارا پروگرام مرتب ہو رہا ہے، جناب اور اس کے نائب صدر ہیں جناب شیخ عقیل رضا صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد آپ کی اذان و قلوب کی نظر فرمائیں۔ آپ نعرے کا بلند آواز سے جواب دے کر آپ، کیونکہ ہمارے ہاں جتنی بھی تعداد میں آپ بیٹھے ہیں، ابھی مجمع اور آ جائے گا ماشاءاللہ، بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی، اتنا مجمع ہو جائے گا، مجھے پتہ ہے ہر سال ہم یہاں مرتب کرتے ہیں یہ پروگرام۔ تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ تعداد کم ہے، ہمارے ہاں 72-9 لاکھ پہ باری ہیں، ہم قلت سے کثرت کو مات دینے والی قوم ہے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ولایت۔ اے مومنو، یزیدیت کا جنازہ نکال دو اور جذبات اپنے سارے ہوا میں اچھال دو، نعرہ لگا کے زور سے شاہ کے موالیوں، منکر کے دل کی آگ پہ پیٹرول ڈال دو۔